ہم اس علاقے کی انتظامیہ کے، بالخصوص علاقے کے ناظم صاحب کے، ایس ایچ او صاحب کے، ڈی ایس پی صاحب کے اور پی ٹی او صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے نواسہ رسول کے اس ذکر میں ہر طرح سے تعاون فرمایا اور شکریہ ادا کرنے کا سبق ہمیں اس ہستی نے دیا کہ جسے سب سے پہلے اللہ نے بنایا اور بناتے ہی فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے حبیب اگر تم میرے شکر گزار رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ سن کے اول مخلوق نے سجدہ شکر میں سر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا شکراً للہ وسبحان رب العلیٰ وبحمدہ۔ اللہ نے کہا اچھا اپنی تخلیق پر میرے شکر گزار ہو، لو میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی بھی دے دیتا اس اول مخلوق نے، اس شاکر اول نے پھر سجدہ شکر میں سر رکھ دیا۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، لے علی جیسا مسیح بھی دیتا ہوں۔ اس نے پھر سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، شکراً للہ سبحان رب العلیٰ وبحمدہ۔ اللہ نے کہا لے یہ بات ہے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، لے تجھے حسنین جیسے موتی دیتا ہوں انمول۔ اس نے پھر سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، کہا اچھا یہ بات ہے، لے تجھے زین العابدین بھی دیتا ہوں۔ اس نے پھر شکریہ ادا کیا، اس نے کہا لے محمد باقر بھی لے جا۔ اس نے پھر شکریہ ادا کیا، اس نے کہا لے جعفر صادق بھی لے جا۔ جتنا جتنا تو شکر ادا کرتا جائے گا میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اس نے پھر شکر کیا، اس نے کہا موسیٰ کاظم بھی لے جا۔ پھر شکر کیا، کہا لے علی رضا بھی دیتا ہوں۔ پھر شکر کیا، کہا تقی جواد بھی دیتا ہوں۔ پھر شکریہ ادا کیا، کہا لے علی نقی بھی دیتا ہوں۔ نہ تیرے شکر میں کمی آئے گی نہ میری عطا میں کمی آئے گی۔ اور جب آخر میں اس نے پھر سجدہ شکر میں سر رکھا، اس نے کہا لے حسن عسکری بھی دیتا ہوں۔ اور پھر ایک دم کہا اچھا میرے حبیب ایسا کیوں نہ کروں، تیرا شکر بھی دائم رہے، تیرا شکر دائم رہے اور مہدی ایسا دے دوں جو قائم رہے۔ محترم، چونکہ یہ قبولیت دعا کے دن ہیں اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ہمارے عالم جلیل بے مثل خطیب حضرت علامہ حجت الاسلام عقیل ترابی صاحب قبلہ زیر علاج ہیں، خداوند عالم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ بحق محمد و آل محمد۔ اور یہ تو
آل محمد کا فیض ہے کہ ان کا ماننے والا اور ذکر کرنے والا ہر فرد عقیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عاقل اور عقیل میں ایک بنیادی فرق ہے۔ عاقل کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا بہتر یہی ہے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ عاقل جو ہے وہ کبھی کبھی پاسبان عقل کو تنہا بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن عقیل اسے کہتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی عقل کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کہ صاحب عقل عاشق اہل بیت ہوتا ہے اور دشمن اہل بیت دشمن عقل ہوتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اس لیے کہ اہل بیت کے قریب رجس تو جا نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے انہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اور رجس ان کے قریب جا نہیں سکتا۔ اور پھر قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ رجس کو وہیں رکھتا ہے جہاں عقل نہیں ہوتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ بے عقل اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ رجس کا مسکن بن جاتا ہے۔ ہندو عقل مند ہو سکتا ہے، سکھ جو بے وقوفی میں ضرور المثل ہے وہ عقل مند ہو سکتا ہے، مگر دشمن اہل بیت عقل مند نہیں۔ دیکھیے نا، عالمانہ باتیں تو علماء سے سنیے، ماشاءاللہ جلیل القدر علماء آپ کے دائیں بائیں خطاب فرمانے والے ہیں، ان سے سنیے۔ ویسے تو طالب علمانہ باتیں ہیں، وہ سن لیجئے۔ ایک طالب علم کی طرح میں جائزہ لیتا ہوں، دو بندے اگر یہاں لڑ رہے ہوں اور آپ کسی سے بھی فیصلہ کرا لیں، ہندو سے، مسلم سے، سکھ سے، عیسائی سے، یہودی سے، دہریے سے، بھئی فیصلہ کرو ان میں حق پہ کون ہے، تو وہ کہے گا بھئی ایک حق پہ ہے ایک ناحق ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دشمن اہل بیت سے پوچھی، وہ کہے گا دونوں حق پہ ہیں، ہم دونوں کے تعلق ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ تو ہم دعا کرتے ہیں اس بارگاہ الہی میں اور اس سرکار جہاں پناہی میں کہ اے مبدع فیض الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، اور اے افق عالم پر صبح گل فروش کی نمائش کرنے والے، اور اے اپنی مشیت کے تقسیم میں فیض عام کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسب کف تو ابر سخا۔ ہم سے رخ نہ موڑ لینا، توحید کے فیض سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، اور تیرے عقیل آل محمد کے قافلے چلتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، دل کے غنچے کھلتے رہیں، اور ہمارے یہ بے مثل علماء اور خطیب تیری بارگاہ سے شفا یاب ہوتے رہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند۔
اسی لیے ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہماری ہر کتاب کتاب العقل سے شروع ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے. بے عقل اہل بیت کے دامن تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ہماری ہر کتاب کتاب العقل سے شروع ہوتی ہے. اور یہ میں خود نہیں کہتا، پوچھئے سرکار دو عالم سے، پوچھئے ائمہ اطہار سے کہ سب سے پہلی کون سی شے اللہ نے بنائی، تو ملے گا اول ما خلق اللہ العقل. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا. یہ حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا. ثم قال له اقبل. عقل کو خلق فرما کر اللہ نے کہا آگے آگے آ گئی. ثم قال له ادبر. پیچھے ہٹ. عقل پیچھے ہٹ گئی. پھر اللہ نے جہالت کو پیدا کیا، جہل کو. ثم قال له اقبل. پھر جہالت سے کہا گیا جلدی سے آ گئی. ثم قال له ادبر. پیچھے ہٹ. ہٹنے سے انکار کر دیا. عقل کو فرمایا آگے آگے آگے. پیچھے ہٹ. پیچھے ہٹ گئی. جہل سے کہا آگے آ گئی. کہا پیچھے ہٹ. کہا میں تو نہیں ہٹتی. نتیجہ خود نکال لیجئے. جہالت کا آنا آسان ہے، جانا مشکل ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اچھا، عقل کو دو حکم دیے، آگے آ پیچھے ہٹ. دونوں کو قبول کیا اس نے. اور جہالت کی کیا تعریف ہوئی؟ اس کو بھی دو چیزیں پیش کی، آگے آ پیچھے ہٹ. آ گئی پیچھے نہیں ہٹتی. معلوم ہوا جہالت کی پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ دو میں سے ایک شے کو کافی سمجھ لیتی ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے بابا. محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اور صاحبان عقل کا یہ ایک فیصلہ ہے علماء نفسیات کا کہ عقل کی جتنی سٹیجز ہیں ان میں جو پہلی سٹیج ہے اس کا نام ہے عقل حیولانی. پھر ہے عقل بالملکہ. پھر ہے عقل بالفعل. پھر ہے عقل بالمصطفیٰ. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ عقل حیولانی عقل کی وہ منزل ہے جو تازہ تازہ بچوں کو ماں کی گود میں ملتی ہے. یہ حیولہ سے مشتق ہے. حیولہ کا کیا مطلب؟ ایک خاکہ سا اس کے ذہن میں ابھرتا ہے اور پھر مٹ جاتا ہے. وہ ترتیب نہیں دے سکتا. وہ یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ دشمن ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے. نہیں، یہ خاکہ سا ابھرتا ہے اور مٹ جاتا ہے. یہ کہلاتی ہے عقل، عقل حیولانی. اس کی مثال ماہرین نفسیات کہتے ہیں تازہ پگھلی ہوئی موم کی ہے. جس طرح تازہ پگھلی ہوئی موم جس سانچے میں ڈھالو وہی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو جو پہلی عقل کی منزل ہے نا عقل حیولانی کی، وہ بھی تازہ پگھلی ہوئی موم کی طرح ہے. اسی لیے سرکار کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. الا ان ابویہ یوحدانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ماں باپ کی آغوش سانچے کا کام کرتی ہے. یہودی ماں باپ کی گود میں گیا یہودی بن گیا، ہندو ماں باپ کی گود میں گیا ہندو بن گیا، نصرانی ماں باپ کی گود میں گیا نصرانی بن گیا. تو جس طریقے سے تازہ پگھلی ہوئی موم جس سانچے میں ڈھالو ڈھل جاتی ہے، اور اگر موم ٹھنڈی ہوتی جائے تو آسانی سے نہیں ڈھلتی، پھر اس کو تھپ تھپانا پڑتا ہے، پیٹنا پڑتا ہے.
اور خنجر سے یہ چاقو سے اس کی نو کی پلک سنوارنی پڑتی ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے تو سخت ہو جاتی ہے. اب آپ سمجھیں یہی سبب ہے جن لوگوں نے عقل حیولانی کی منزل میں پیغمبر کو دیکھا اور جن لوگوں نے عقل حیولانی کی منزل سے گزر کر پختگی کی عمر میں پیغمبر کو دیکھا، ان کے ڈھلتے ڈھلتے دیر لگی. اور جو بچہ عقل حیولانی کی منزل میں آغوش رسالت میں آیا وہ مجسم تصویر رسالت بن مجسم تصویر رسالت بن گیا. لیکن میرے سنی شیعہ بھائی مجھے معاف کریں گے، آغوش رسالت اس بچے کا سانچہ بنا ہے بعد میں. اس کا پہلا سانچہ تھا بیت اللہ. توجہ چاہتا ہوں، جب اس سانچے میں آیا تو وہ شکل اختیار کر گیا، جب اس سانچے میں آیا تو یہ شکل اختیار کر گیا. ہم نے دیکھا اس وقت اسے جب اس سانچے میں تھا، نصیری نے دیکھا اس وقت جب اس سانچے میں تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دوستو میرے سنی شیعہ بھائیوں، یاد رکھیے بچہ ایک ہی رہا ساری زندگی، مگر اس پر دونوں کے شبہ ہوتے رہے. کبھی اس کا شبہ ہو گیا، کبھی اس کا شبہ ہو گیا. یہاں ہجرت کی شب چادر کے نیچے آ گیا تو دنیا کو شبہ ہے کہ نبی ہے. وہاں معراج کی شب پردے کے پیچھے بول پڑا، مولویوں کو آج تک شبہ ہے کہ وہ بول رہا تھا. توجہ ہے میرے محترم سامعین اور بزرگان محترم؟ یہی سبب ہے کہ ساری زندگی دنیا کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ہے کون. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمانا پڑا کہ وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. شافعی مرتے مرتے مر رہا ہے مگر اسے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے. علی ربہ ام ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. تو مجھ طالب علم کو یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس مولوی صاحب کے امام کو پتہ نہ چل سکا کہ علی کیا ہے، اس کے عوام کو کیا پتہ چلے گا؟ صحیح. حضرت امام، ان کا پورا نام تھا حضرت امام ادریس شافعی. بزرگان محترم، پہلے جو سب سے بڑے امام ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے بعد پھر تشریف لے آئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی فقہ شافعی کہلاتی ہے. ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ حنفیہ ہے. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ شافعی ہے. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ مالکی فقہ ہے. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی فقہ حنبلی کہلاتی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یہ 4 امام ہیں، تو چاروں کی فقہ الگ، چاروں کی مسائل الگ، چاروں کے روزے کے احکام الگ، چاروں کے نماز کے طریقے الگ، چاروں کی نسل الگ، چاروں کے پیشے الگ الگ۔ اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ، امام 12 ہیں مگر نسل ایک ہے۔ فقہ ایک ہے، روزہ ایک ہے، نماز ایک ہے، حتیٰ کہ پیشے بھی سب کے ایک ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اسی لیے فرمایا شکلیں دیکھ کے بھول نہ جانا، یہ سب ایسے ایک ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان والے بھی محمد ہیں، سب کے سب محمد۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اب ایک طالب علمانہ بات میری بھی سن لیجیے۔ پاکستان کا بہت ہی تاریخی شہر ہے جہاں میں گفتگو کر رہا ہوں بیٹھ کر۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنا بڑا قائد، اتنا بڑا رہنما، اتنا بڑا لیڈر کہ جو ایک دن بھی جیل میں نہ گیا اور اپنی قیادت منوا گیا، یہ اس کے نام کا اثر ہے۔ محمد علی سے جدا نہ ہوا، علی محمد سے جدا نہ ہو سکتا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور عزیزان محترم، اتنا بڑا قائد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، مگر اپنے خاندان میں کوئی ویسا دوسرا محمد علی جناح نہیں چھوڑ سکا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس سے آگے چلے آئیے۔ میں کہتا ہوں جتنے خلفاء گزرے، چاہے بنی امیہ کے تھے، بنی عباس کے تھے، عثمانیین تھے، جو بھی گزر گئے، اپنے خاندان میں اکیلا گزرا، دوسرا ویسا کوئی نہ چھوڑ سکا۔ چھوڑ سکا ہو تو بتا دیں۔ اچھا، اس سے آگے چلے جائیے، انبیاء میں آ جائیے۔ آدم صفی اللہ تھے، مگر خاندان میں کوئی دوسرا صفی اللہ نہ چھوڑ سکے۔ نوح نجی اللہ تھے، مگر دوسرا کوئی نجی اللہ نہ چھوڑ سکے خاندان میں۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، مگر پورے خاندان میں دوسرا کلیم اللہ نہیں ملے گا۔ عیسیٰ روح اللہ تھے، مگر عیسیٰ کے پورے خاندان میں کوئی دوسرا روح اللہ نہیں ملے گا، اس لیے اتنا شادی کی نہ بیاہ کیا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے علامہ اقبال مصور پاکستان کہلاتے ہیں، مگر اکیلے رہے، خاندان میں دوسرا علامہ اقبال نہ چھوڑ سکے۔ سقراط بہت بڑا فلسفی تھا، مگر خاندان میں دوسرا سقراط نہ چھوڑ سکا۔ افلاطون اس سے بڑا مشہور ہوا، مگر خاندان میں کوئی دوسرا افلاطون نہ چھوڑ سکا۔ یہ صرف پوری کائنات میں کمال تھا آمنہ کے لال کا کہ جس نے پورے خاندان میں پہلا بھی محمد چھوڑا، دوسرا بھی محمد چھوڑا، تیسرا بھی محمد چھوڑا، سب کا سب محمد چھوڑ کر چلا گیا۔
محترم سامنے گفتگو میں نے شروع کی تھی پتہ نہیں کہاں سے، اور بھائی صاحب کے فرمان پر مجھے ذرا اس طرح رخ موڑ دینا پڑا. میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جتنے بھی امام ہیں رحمت اللہ علیہم ہمارے لیے سب لائق احترام ہیں، اور ہم نے تو اس لیے ان کو مانا تھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ ہم پر رحمت بھیجے. اب اللہ سے ان پر رحمت نازل کرانا بھی ہماری ڈیوٹی ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ. اور عزیزان محترم، اب پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھو. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتا ہوا سنو نہیں، ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھتا ہوا دیکھو. اور ہمیں یقین ہے کہ سب نے دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دیکھا، اور دن میں 5 مرتبہ دیکھا، اور 5 مرتبہ کے بعد 17 رکعات میں دیکھا. کبھی مسجد میں نبوی میں دیکھا، کبھی گھر پہ دیکھا، کبھی سفر میں دیکھا، کبھی حضر میں دیکھا. اور میں کبھی کبھی رو پڑتا ہوں، واہ رے مولوی صاحبان، آج جھگڑا ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ پیغمبر کو نماز پڑھتا ہوا تو دیکھا سب نے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ تکبیر میں حضور کے ہاتھ تو اٹھے، نیچے آئے تو کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ اب 4 ائمہ ہیں نا، چاروں میں سے کسی ایک کا اتفاق نہیں. کسی نے کہا یہاں گئے، کسی نے کہا یہاں گئے. امام مالک نے کہا بالکل کھلے ہوئے تھے حضور کے ہاتھ. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اچھا مزے کی بات یہ پڑھتے تو دونوں ہیں، بھائی سنی پڑھیں شیعہ پڑھیں، مگر گھور گھور کے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. کھولنے والا باندھنے والے کو گھور رہا ہے، باندھنے والا کھولنے والے کو گھور رہا ہے، اور مزے وہ کرتے ہیں نہ کھول کے پڑھتے ہیں نہ باندھ کے. توجہ ہے یا نہیں؟ نہ ان کو وہ گھورتا ہے نہ وہ گھورتا ہے، نہ وہ غصے میں آتا ہے نہ وہ غصے میں آتا ہے. میری بات پہ غور ہے صاحبان یا نہیں؟ ایک سلامات پڑھ دینا باواز کا. تو عزیزان محترم، ایک بات اگر اجازت دیں تو عرض کر دوں. مجھے ایک بات بتا دیں، جس قوم کو نبی کے لاکھوں دفعہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ یاد نہیں ہیں، اگر اس کو ایک دفعہ غدیر کا اٹھایا ہوا ہاتھ بھول جائے، میں کیا شکوہ کروں؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ ہمیں فخر حاصل ہے اس بات کا، جب پیغمبر نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے پڑھتا ہوا دیکھو، تو نماز پڑھی جائے گی امام کی اقتداء میں، جیسے امام نے پڑھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا 4 اماموں میں سے مجھے بتلا دیں سارے مورخین، کس نے دیکھا پیغمبر کو؟ سن 11 ہجری کے آغاز میں
10 ہجری کے آخر میں پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی فقہ حنفیہ جب آ رہی ہے تو تقریباً سن 80 ہجری میں. تو جب سن 80 ہجری میں آئی تو معاف کیجیے گا فوراً تو امامت کے احکامات نہیں صادر ہو گئے. ظاہر ہے کہ پڑھے، اس کے بعد پھر امامت کی مسند پر آئے تو 10-20 سال اور لگ گئے اس میں. گویا پیغمبر کے 1 صدی کے بعد پہلی فقہ آ رہی ہے. اس کے بعد حضرت امام شافعی کی فقہ آ گئی، پھر اس کے بعد امام مالک کی فقہ آ گئی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کس نے کس کو دیکھا؟ توجہ چاہتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کس کو دیکھا. اور عزیزان محترم، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ پیغمبر اکرم نے نماز پڑھی تو میرے پہلے امام نے ان کے پیچھے پڑھی. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے بعد میرے دوسرے امام نے پڑھی، انہوں نے دیکھا. پھر میرے تیسرے امام نے پڑھی، انہوں نے دیکھا. تیسرے امام کو پڑھتا ہوا چوتھے امام نے دیکھا، انہوں نے پڑھی. چوتھے امام کو پڑھتا ہوا پانچویں نے دیکھا، پھر ان کو چھٹے نے دیکھا، پھر ان کو ساتویں نے دیکھا، پھر ان کو آٹھویں نے دیکھا، پھر ان کو نویں نے، 10ویں نے، 11ویں نے، 12ویں نے دیکھا. ان کو نوابان اربعہ نے دیکھا، ان کو پھر حر عاملی نے دیکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو آقا ابو الحسن اصفہانی نے دیکھا، ان کو حسین بن جردی نے دیکھا، ان کو محسن الحکیم نے دیکھا، ان کو آیت اللہ خمینی نے دیکھا، ان کو ضیاء الحق نے دیکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ان سب کو ہمارے قائد محترم نے دیکھا اور ان کو ہم سب نے دیکھا. یہی سبب ہے کہ دیکھنا تواتر سے ہے، لہذا کہیں نماز میں اختلاف نہیں ملے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور الحمدللہ آج تک سب کے ہاتھ اسی طرح ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے جیسے پیغمبر کے ہاتھ تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے گا دوستو، جن کے ہاتھ ہمیشہ سے کھلے ہوں ان کی آستینوں میں بتوں کا امکان نہیں ہوتا. عظمت محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات. اسی لیے جو پہلی فقہ آئی ہمارے سامنے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے خود فرمایا تھا لولا سنتان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے لہلک النعمان، تو میں نعمان ہلاک ہو جاتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ انہوں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، اپنے بزرگوں کی تقلید میں فرمایا. توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ بس یہ میں نے ہلکی سی اس لیے تشریح کر دی کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت محمد ادریس شافعی کون تھے، حضرت امام مالک کون تھے، حضرت امام احمد بن حنبل کون تھے. میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ بات کہاں سے چلی اور کہاں سے گھوم گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، یاد ہے نا آپ؟ چنانچہ میں گیا لندن، مانچسٹر گیا. میرے ایک دوست نے کہا میرے ایک بچے کی قبر ہے قبرستان میں، چل کے آپ فاتحہ پڑھ دیجئے. میں چلا گیا،
پہلی دفعہ میں نے جا کر یورپ کا قبرستان دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ 4 حصوں میں مشتمل تھا. وہاں کے قبرستان 4 حصوں میں. ایک پورشن جو ہے وہ یہودیوں کے لیے، ایک کرسچنز کے لیے، ایک پورشن مسلمانوں کے لیے، اور چوتھا جو پورشن ہے وہ ان کے لیے جو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے بلکہ آگ لگا کے جلا دیتے ہیں. چنانچہ ہر پورشن میں ہر مذہب اور فرقے کی عبادت خانے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہم وہاں سے فاتحہ پڑھ کے جب نکلنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے. جنازہ کسی بچے کا تھا، پیڑھی پہ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کے اوپر ایک سرخ دوپٹہ ڈال رکھا تھا. اب دور سے پتہ ہی نہیں چل رہا. میں نے کہا بھائی ذرا ٹھہر جائیں، دیکھیں یہ کس مذہب والے کا جنازہ ہے. اب دور سے تو کوئی بتانے والا تھا نہیں، تو عقل کا فیصلہ کیا ہے بھائی؟ جب قریب آ جائے تو یہ دیکھو کہ میت کس کس نے اٹھائی ہوئی ہے. یہی ہے نا بھائی، جس نے میت اٹھائی ہوئی ہے انہیں کی میت ہوگی. مسلمان ہیں اٹھانے والے تو مسلمان ہوگا مرنے والا، ہندو ہے تو ہندو ہوگا، کرسچن ہے تو کرسچن ہوگا. اچھا جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا بچے کی میت تھی اور باپ نے اٹھائی ہوئی تھی، اور پیچھے اس کے 3 پنڈت آ رہے تھے. انہوں نے یہاں لکیریں لگا رکھی تھی، ماتھے تلک کے نشانات تھے. میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ ہندو کا بچہ ہے اور اس کی میت ہے. اب میں اس انتظار میں کہ دیکھیں کیسے آگ لگاتے ہیں، لیکن نہ وہاں کوئی لکڑی نظر آئی نہ گیس چیمبر نظر آیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ آئے، کھدی ہوئی قبریں ہوتی ہیں، انہوں نے اوپر سے پتھر ہٹایا اور پیڑھی سمیت اس کو قبر میں رکھ دیا. پتھر رکھ کر پھر اس کی قبر سی بن گئی چھوٹی سی. تو میں نے پنڈت جی سے پوچھا، میں نے کہا پنڈت جی آپ تو آگ لگاتے ہیں، آپ نے دفن کیوں کر دیا؟ مجھ سے کہنے لگے پنڈت صاحب آپ محمدن ہیں، مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ مسلمان ہو کر آپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ گناہگار کو آگ لگاتے ہیں، معصوم کو نہیں. ان کا تو یہ تو معصوم بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ 10-15 دن کا ہے، یہ بیچارہ فوت ہو گیا. تو ہمارے ہاں انوسینٹ کو آگ نہیں لگاتے، بے گناہ بچے کو آگ نہیں لگاتے. اس کا دفن کر دیا جانا، آگ کا نہ لگنا پیغمبر اکرم کے فرمان کی دلیل بن گیا. اگر یہ بچہ فطرت اسلام پہ نہ پیدا ہوتا، توجہ ہے نا میرے محترم سامنے، تو اس کو بھی جلا دیا جاتا. لیکن اس کا دفن ہونا اس امر کی دلیل ہے، پیدا ہی فطرت اسلام ہے. اور عزیزان محترم، بس بیان کو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں. جب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میت کس کی ہے، تو دیکھا یہ اٹھانے والے کون ہیں. اب مجھے یہ بھی کہنے دیجئے، ساری زندگی اگر علماء کو یہ پتہ نہیں چلا ابو طالب کا مذہب کیا تھا، کس فرقے سے تھے، کس مذہب سے تھے، تو کم از کم ابو طالب کے انتقال کے بعد یہ دیکھیے کہ جنازہ کس کس نے اٹھایا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے تاریخ کے جھروکوں سے جو جھانک کر دیکھا تو ہمیں صرف یہ نظر آیا کہ ابو طالب کی میت کس چارپائی پہ تھی. آگے سے پیغمبر نے اٹھائی، پیچھے سے میرے مولا علی نے اٹھائی. تو جو امامت اور رسالت کے ہاتھوں سے قبر میں اترے، جو اس پر شک کرے، مجھے اس کے خاندان پہ شک ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند محمد.
توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، بھلا بتائیے کہ جس کی رفیق حیات کعبہ رستہ دے دے، اب اس کے ایمان میں اگر کوئی شک کرے تو میں کیسے اسے مومن مانوں؟ میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ اور عزیزان محترم، یہی سبب ہے کہ آج تک جو پیدا ہو چکا اس کی کوئی نشانی باقی نہیں ہے، مگر ابو طالب کے بیٹے کی کعبے میں آج تک نشانی موجود ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار شق ہوئی، پھر دیوار مل گئی، اس کے اندر جو دراڑ آئی نا اس کو اتنا مٹانے کی کوشش کی گئی، پوری گورنمنٹ کے خزانے خالی ہو گئے اور مہندس بلایا گیا، یعنی انجینئر جرمنی سے، اخبارات کے تراشے میرے پاس محفوظ ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر کیمیکل ڈالے، دھاتیں پگھلا کے ڈالی، رولر پھیر دیا اور مسکرانے لگا وہ انجینئر، اور اس نے کہا بس اتنی سی بات کے لیے مجھے اتنی تکلیف تھی۔ گورنر مکہ نے مسکرا کر کہا تو ادھر مسکرا رہا ہے، ذرا پلٹ کر دیکھ دیوار تجھ پہ مسکرا رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جناب علی دیکھا تو پھر وہیں سے لکیر آ گئی، اور وہ لکیر آج تک باقی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج تک باقی ہے۔ مولوی صاحبان کو کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس کا سبب کیا ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو اس میں سنی بھی جاتے ہیں، شیعہ بھی جاتے ہیں، بریلوی بھی جاتے ہیں، اہل حدیث بھی جاتے ہیں، بلا اختلاف فرقہ، بلا اختلاف مذہب، سارے بیٹھ کر درود بھی پڑھتے ہیں، صلوات بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یا علی بھی کہتے ہیں۔ کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو؟ لو میرا چیلنج ہے، آج میں مجلس میں آنے والوں کا تعارف کرواؤں۔ میں دیکھ رہا ہوں برادران اہل سنت کے بھی زعماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بریلوی، پڑھے لکھے اہل حدیث، پڑھے لکھے وہابی حضرات، دیوبندی مکاتب فکر کے سب افراد بیٹھے ہیں۔ یہ کیوں یہاں بیٹھتے ہیں آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، میں تعارف کراؤں آپ کا مجلس میں آنے والوں کی اجازت ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم نہ سنی ہیں، نہ شیعہ، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث ہیں، نہ وہابی ہیں، پھر کون ہیں ہم؟ سن لو مولوی صاحبان، یہ جو کعبے میں لکیر ہے نا، ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کدھر سے جائیں؟ دیوار کعبہ کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں۔ غیروں کے لیے شرط ہے، آئیں تو در سے آئیں، آل محمد چاہے جدھر سے آئیں۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ ہم اس لکیر کے فقیر ہیں اور صاحب لکیر جناب امیر۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور عزیزان محترم، میں نے کل بھی
انہی ہستیوں کے تعارف میں ایک گزارش یہ کی تھی کہ انہی کا نام یہ جناب امیر بھی ہیں، یہ سبیل اللہ بھی ہیں، یہ اہل بیت بھی ہیں، یہی آل محمد بھی ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور انشاءاللہ العزیز آنے والی مجالس میں میں ایک ایک لفظ کی تشریح اسی طرح کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے میرے محترم سامعین۔ اور یاد رکھیے اللہ انہی کے لیے فرماتا ہے کہ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ یا اللہ منزل بڑی بلند رکھی تو نے، اتنی بلند منزل رکھی کہ انہیں مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے، اور پیریڈ بڑا محدود کر دیا، اس لیے کہ شہادت کے لیے اب میدان جنگ میں اگر جائیں تو کس سے اجازت لے کر جائیں؟ اذن معصوم بھی تو ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اس دور میں تھے وہ تو یہ منزل حاصل کر سکتے تھے، ہم غریبوں کا کیا قصور ہے؟ قصور یہی ہوا کہ ہم پیدا ہونے میں لیٹ ہو گئے۔ جی ہاں، حضور کے دور میں پیدا ہوتے بڑے مزے میں رہتے، ایمان سے سرکار دو عالم کی زیارت بھی کرتے، حضور کے پہلو میں بھی رہتے، پاس بھی بیٹھتے، اچھے کام کرتے، سبحان اللہ ہوتی، مر جاتے رضی اللہ ہو جاتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مگر کیا کریں ہم، اب ذرا لیٹ ہو گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ یہ کیسی تیری عدالت ہے؟ ابھی ہماری درخواست چل رہی تھی، خواتین نے درخواست پیش کر دی، یا اللہ ہم سے جہاد ساقط کیوں کر دیا، ہم بھی شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے۔ ابھی ان کی درخواست چل رہی تھی، ہسپتال سے بیماروں نے درخواستیں بھیجی کہ بیماروں سے جہاد ساقط کر کے ہمیں کیوں محروم کر دیا۔ ابھی ان کی درخواست چل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے درخواستیں بھیج دی، ہم سے جہاد ساقط کیوں کر دیا، ہم بھی شہادت کی منزل حاصل کرتے۔ اچھی تیری عدالت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوا، میرے حبیب جیسے میں تیری عصمت کا محافظ ہوں تو میری عدالت کی حفاظت کر، اور ان کو سمجھا دے کہ میں نے شہادت کا دروازہ بند نہیں کیا، بچہ ہے یا بوڑھا، جوان ہے یا تندرست ہے یا بیمار، میرے دور کا ہے یا بعد والا، قیامت کے قریب ہے یا 1400 سال کے بعد آنے والا، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہید۔ جو آل کی محبت لے کر مر جائے گا وہ شہید ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک ہی فرمان نہیں ہے، ساتھ ساتھ لگاتار فرامین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سنا دینا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل کی محبت لے کر مر گیا وہ مرنے کے بعد نہیں بخشا گیا نا، ماتا ایسے عالم میں مرا کہ مغفورا بخشا جا چکا۔ آج کل زمانہ بڑا ایکسیڈنٹل ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں لوگ۔ ایک بیمار ایڑیاں رگڑ کے مرتا ہے تو توبہ تلہ کرتا رہتا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جس کو توبہ کا موقع ہی نہ ملے، ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ڈوب کے ختم ہو گیا، وہ کیا کرے؟ پیغمبر کی نگاہوں میں وہ بھی موجود تھے۔ پیغمبر نے فرمایا ان کو سنا دو، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل کی محبت لے کر مر گیا وہ توبہ کیا ہوا مرا۔ جب تک آپ کا راضی ہے
نبی کا نام لیتا ہوں، میری زندگی میں مشکلوں کا کیا کام؟ ٹھہرو، ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں۔ دونوں ہاتھ ملا کر کے نعرہ آوری۔ واہ 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 واہ۔ عزیزان محترم، اپنے بزرگ محترم کی سروائی سے مجھے اپنے مولا کا فرمان بھی یاد آ گیا۔ خدا کی قسم، کوئی اگر ہمیں یہ تسلی دے دے تو ہو سکتا ہے ہم اس کا دامن بھی تھام لیں، مگر والی نجف کے علاوہ کوئی ہمیں یہ تسلی دے ہی نہیں سکے تو ہم کیا کریں؟ صرف والی نجف نے فرمایا زندگی تو گزر ہی جائے گی، عاقبت کی فکر کرو۔ صرف میرے مولا علی نے کہا گھبرا نہ جانا، میں یمت یرنی، جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا۔ میں ہر مرنے والے کے پاس پہنچوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ 3 دعوے صرف میرے مولا علی کے ملے، کسی کے ملے مجھے دکھا دیں آپ، میں چلا جاؤں گا اسے ہاتھ ملانے۔ عزیزان محترم، پھر فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں ملک الموت کے آنے سے پہلے تمہارے سرہانے آ جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قبر سے گزر کر جب صراط سے گزرو گے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، نہ ادھر پکڑنے کا سہارا نہ ادھر پکڑنے کا سہارا، ہر طرف جہنم، اوپر سے گزرے گی پلے صراط، تو گھبرا نہ جانا وہاں کہ کیسے گزریں گے، استقبال کے لیے میں علی آ جاؤں گا۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ بھائی دیکھیے نا، سوال تو یہ ہے مجھے لاہور جانا ہے، آپ مجھے اسٹیشن یا ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آ گئے، بھائی وہاں تک تو آپ نے میری نگرانی کر لی، لیکن اگر کراچی سے لاہور کے رستے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہاں کون چھوڑائے گا؟ آپ تو آگے واپس، قبرستان تک تو سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں، سوال یہ کہ قبر سے لے کر حشر کے درمیان اگر کچھ بن گئی تو پھر کون آئے گا؟ ہمیں ایسا ضامن چاہیے جو ضمانت دے اس بات کی کہ گھبرا نہ جانا، میں آؤں گا۔ یہ تو میرے مولا علی نے فرمایا نا۔ اب آئیے میں آپ کو ملکہ کونین کا، ملکہ عالیہ کا ایک فرمان سناؤں۔ فرماتی ہے میرے شوہر کی سرکاری ڈیوٹی ہے ہر مرنے والے کے سرہانے جائے۔ یہ سرکاری ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ملک الموت آتا ہے روح کھینچنے، اور روح کیا ہے؟ ارشاد ہوا قل الروح من امر ربی، گدو کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور فرشتہ امر لے نہیں سکتا جب تک کہ اولی الامر کی اجازت نہیں۔ اولی الامر موجود ہوتا ہے۔ ملکہ عالیہ کا ایک فرمان سن لیجئے اور میں آپ سے اجازت دوں۔ ارشاد فرماتی ہیں لیکن جب میرے بیٹے حسین کا کوئی عزادار مرتا ہے، کوئی رونے والا مرتا ہے، اس کے سرہانے چل کے میں فاطمہ جاتا ہوں۔ اس کے پاس چل کے میں فاطمہ جاتی ہوں، اور جب بی بی تشریف لاتی ہیں ملک الموت کی مجال نہیں ہوتی، وہ سیدھا چلا آئے، 40 قدم کے فاصلے پر رک کر سر جھکا کر پوچھتا ہے ملکہ عالیہ یہ تیرے بیٹے حسین کا عزادار ہے، میں سرکاری ڈیوٹی پر ہوں، مجھے اجازت ہے میں اس کی روح کھینچ لوں؟ فرماتی ہے ہاں ملک الموت ضرور کھینچو، اتنا بتا دو کہاں سے کھینچے گا؟ کہتا بی بی میں اس کی زبان سے کھینچ لوں؟ فرماتی ہے زبان کا نام لینا، اس زبان سے اس نے لاکھوں دفعہ ہے حسین کا۔ پھر وہ کہتا ہے ملکہ عالیہ سینے سے کھینچ لوں؟
فرماتی ہیں کفن ہٹا کر دیکھ ماتم کا نشان ہے، سینے سے بنا کھینچنا. کہ بی بی میں آنکھوں سے کھینچ لوں؟ فرماتی ہے میرا رومال دیکھ رہا، جب جب روتا تھا میرے حسین کو اس کے آنسو میں جمع کرتا تھا، یہ موتی کی صورت میں میرے پاس محفوظ ہیں. بی بی پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتی ہے جنت میں جاؤ، میرے محل کے صحن میں درخت میں پھول کھلے ہوئے ہیں، توڑ کے لاؤ، میرے بیٹے حسین کے عاشق کو سنگھاؤ. جب ملک الموت پھول سنگھاتا ہے مومن عزادار کی روح خوشبو بن کے پھول میں سما جاتی ہے. اب فرماتی ان پھولوں کو وہیں رکھ کے آؤ، قیامت کا دن جب میدان قیامت میں میری سواری گزرے ان پھولوں کو میرے سامنے لانا، میں ان کی خوشبو سونگوں گی، میں فاطمہ ان پھولوں کی زیارت کروں گی. عزیزان محترم، آپ کا اس طرح آنا، زمین پر بیٹھنا، بلا اختلاف مذہب و ملت اس طرح مجالس حسین میں جمع ہو جانا، اس کا پتہ آپ کو قیامت کے دن چلے گا. جب قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا نفسی نفسی کر رہی ہوگی، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، کائنات کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. اس وقت اچانک آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم، قیامت والوں آنکھیں بند کرو. اطرقوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو. ہماری تو مجال ہوگی نہیں. نبی پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے؟ جبریل کہے گا آپ کو یہی ہونا چاہیے، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی دکھی ماں آ رہی ہے. آواز آئی پروردگارہ آج تیری عدالت کا دن ہے، تو نے اتنے فیصلے کرنے ہیں، میرا بھی ایک مقدمہ ہے، میرے مقدمے کا بھی فیصلہ کر دے. آواز آئے گی ہاں میرے حبیب کی بیٹی تیرا کیا مقدمہ ہے؟ کہ اللہ مقدمات تو بہت ہیں، ایک ہی کا فیصلہ کر دے. میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے ہوتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 جنازے اٹھے. آج تک مجھے کسی نے تسلی نہ دی. فاطمہ تیرے گھر پہ کیا بیت گئی؟ فاطمہ تجھ پر کیا گزر گئی؟ آواز آئی ہم ضرور فیصلہ کریں گے، لیکن تیرا واسطہ ان سے رہتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانگتے ہیں. کیا تیرے ان 72 قتلوں کا کوئی عینی گواہ ہے؟ چشمدید گواہ جو یہاں گواہی دے تاکہ مثل مکمل کر دوں، دشمن کا منہ بند کر دوں. آواز آئی کہ ہاں تو اپنی عدالت کے تھرو طلب کر لے، گواہ موجود ہے. اللہ نے کہا کون ہے وہ؟ کہ شام میں ہے میری بیٹی. یا اللہ اس کو طلب کر لے. اس کے سامنے 72 قتل ہوتے رہے، وہ سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کرتی رہی، کسی نے اس کی فریاد کو نہ سنا. حکم ہوا حورو جاؤ، فرشتوں جاؤ، شام سے چشمدید گواہ کو نوری محمل پر بٹھا کے لاؤ. بیان ختم ہو گیا میرا. اب آئے گی قیامت میں قیامت. جب دنیا دیکھے گی برے بھی خالی آ گئے، فرشتے خالی آ گئے. اللہ نے کہا کیوں گواہ نہیں آیا؟ کہ اللہ گواہ نے آنے سے انکار نہیں کیا، آنے کی ایک شرط لگا دی ہے اس نے. کیا شرط لگائی ہے؟ کہ میرے اللہ سے کہہ دو آج میں تیرے سب سے بڑے حقیقی دربار میں آ رہی ہوں، اس سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے درباروں میں جا چکا ہوں. آج میں تیرے دربار میں نوری محمل پہ نہیں آؤں گی، میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں. میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے بازار میں گئی تھی. کیا اس طرح میرا آنا منظور ہے؟ اور اگر اس طرح آئی نا علی کی بیٹی، آگے آگے مہاری زین العابدین بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی، بال کھلے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، سیدہ مقدمہ ایک طرف رکھ دیں گی، رسول شفاعت ایک طرف رکھ دیں گے.
عباس غازی دوڑ کے کہیں گے میری شہزادی آج میں زندہ ہوں، آج میں زندہ ہوں۔ اس وقت فرمائیں گی، یہ میں نے علماء اعلام سے خود سنا ہے، استاذ العلماء فرمایا کرتے تھے، اس وقت فرمائیں گی عباس بھائی گواہی بعد میں دوں گی، پہلے میرا ایک ذاتی کام کرو، جتنے میرے بھائی کو رونے والے ہیں میرے سامنے بلاؤ، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں۔ فرمائیں گے رونے والوں میں زینب تمہاری شکر گزار، تم نے وہ کام کیا جو دنیا نے ہمیں نہیں کرنے دیا، ہم رونا چاہتے تھے ہمیں رونے نہ دیا، ہم ماتم چاہتے تھے ہمارے ہاتھ گردنوں سے باندھ دیے گئے۔ اور ہمارے یہاں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا محمد یار شاہ صاحب قبلہ، میں نے ان سے یہ فقرہ سنا کہ جب سب مومن اکٹھے ہو جائیں گے نا وہاں، اور کسی کے پاس کوئی عمل اور نہ باقی بچے گا بخشش کے لیے، تو وہ سیاہ لباس پہن کر پورے صراط کے سامنے ماتم شروع کر دے گا، اور شہزادی فرمائیں گی پروردگارا میری چادر کا ایک ایک دھاگا ان کے لیے حاضر ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کے حسنات میں اضافہ کر دے، یہ میرے بھائی حسین کو رونے والے ہیں۔ اور پھر گواہی میں فرمائیں گی پروردگارا میرے بھائی سے بڑا کوئی مظلوم ہے۔ دیکھو نا آج چھوٹا سے چھوٹا بھی دنیا سے چلا جائے تو امیر غریب سب جا کر اسے پرسہ نہیں دیتے اس کے عزیزوں کو، اور جاتے ہی پہلے کیا کہتے ہیں، جو میں مجلس میں بیٹھتے ہی مرحومین کے لیے پڑھاتا ہوں فاتحہ، فاتحہ نہیں پڑھاتے، فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا کر، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم میرا مولا حسین وہ مظلوم ہے جس کی بہنیں فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے، فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے، فاتحہ پڑھی جاتی یوں ہاتھ اٹھا کے۔ میرا بارواں امام فرماتا ہے کیسے پڑھتی، میرا سلام ہو اس دادی پر جس کے ہاتھ کرتا تھا۔ بنے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چلی گئی، حسین تیری فاتحہ بھی نہ پڑھا سکی میں، اور اللہ نے وعدہ کیا علی کی بیٹی تو فکر نہ کر، جس نے میری خاطر تہ خنجر سجدہ کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرے بھائی کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میری مسجد بنے گی وہیں وہیں میں امام بارگاہ بنوا دوں گا، جس کے دل میں حسین رہے گا اسی کے دل میں میں بھی رہوں گا۔ اور یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ خدائی نظام کے تحت ہو رہی ہیں، اور یہ جو علم آپ دیکھتے ہیں نا پرچم لہراتا ہوا، خدا کی قسم یہ کسی مذہب کا نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ خدائی حکومت کا نشان ہے۔